کسی ملک میں ایک راجا رہتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مرتبہ ایک سادھو آیا۔ راجا نے اس سے پوچھا، سادھو مہاراج، دنیا میں رہ کر جو اپنی زندگی صحیح طریقے سے خدا کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کر کے گزارتے ہیں وہ بڑے ہیں یا وہ جو دنیا سے دور رہ کر جنگل بیاباں میں جا بستے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ بڑے ہیں؟ سادھو نے جواب دیا، اے راجا، دونوں ہی اپنی جگہ بڑا کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ راجا نے اس کی کوئی مثال پوچھی تو سادھو نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دن میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ راجا نے سادھو کی بات مان لی اور وہ دونوں گھومتے گھومتے ایک دن ایک ملک میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک میدان میں کافی مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج اس ملک کی شہزادی کا سوئمبر ہے۔ وہاں کے راجا نے یہ منادی کروا دی تھی کہ جس کے ساتھ شہزادی کی شادی ہوگی اسے میری موت کے بعد پوری سلطنت سونپ دی جائے گی اور وہ اس ملک کا راجا کہلائے گا۔ شہزادی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اپنی ہی جیسے کسی خوبصورت شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یوں تو سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے ایک سے ایک شہزادے آئے لیکن کوئی بھی شہزادی کو پسند نہ آیا۔ تبھی وہاں ایک نوجوان سادھو آیا۔ راجکماری نے جیسے ہی اس جوان سادھو کو دیکھا اسے پسند کر بیٹھی اور اس کے گلے میں مالا ڈالنے چل پڑی، لیکن وہ سادھو وہاں سے جانے لگا۔ تب راجا نے نوجوان سادھو سے کہا، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو گے تو میں اسی وقت میری آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور میری موت کے بعد تم پورے ملک کے راجا کہلاؤ گے۔ میں نے تو دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب مجھے شادی بیاہ اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنا کہہ کر سادھو وہاں سے چل پڑا۔ نوجوان سادھو کو جاتے ہوئے دیکھ کر شہزادی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہ سب منظر راجا اور سادھو دونوں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک جنگل میں جا کر وہ نوجوان سادھو کہیں غائب ہو گیا۔ شہزادی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس درخت پر ایک چڑیا اور چڑا اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ چڑا نے چڑیا سے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی خاطر مدارت کرنی چاہیے، انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑ گیا اور کچھ دیر بعد کہیں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آیا۔ چڑے نے اس لکڑی کو نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس میں اور لکڑیاں ڈال کر اسے جلا دیا۔ اس کے بعد چڑیا نے چڑے سے کہا، انہیں بھوک لگی ہوگی لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر چڑا اس آگ میں کود پڑا اور بھون گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ یہ لوگ 3 افراد ہیں جبکہ پرندہ ایک ہی ہے۔ چڑیا بھی آگ میں کود پڑی۔ سادھو نے راجا سے کہا، دیکھا آپ نے، اگر آپ کو دنیا ترک کرنا ہے تو اس نوجوان سادھو کی طرح بنو جس کے لیے اس شہزادی نے محل اور سلطنت چھوڑ دی ہے، اور اگر دنیا میں رہ کر کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے تو چڑیا اور چڑے کی طرح بنو کہ ان لوگوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔